السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثالث الفصل وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب وإلا فبعيد. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کلی کی تیسری قسم فصل کا بیان شروع فرماتے ہیں. سب سے پہلے فصل کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد فصل کے اقسام کو بیان فرمائیں گے. تو مصنف علیہ الرحمہ نے جو کلی کی تیسری قسم یعنی کہ فصل کی تعریف جو پیش فرمائی ہے وہ یہ پیش فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ فصل وہ کلی ہے جو بولی جائے کسی شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. کائے کے جواب میں؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے. تو فصل کس کو کہیں گے؟ فصل اس کلی کو کہیں گے جو کسی شے پر بولی جائے ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. کائے کے جواب میں؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں. تو جناب والا شارح بیان فرماتے ہیں کہ ایو شیء کی جو قید لگی ہے یہ جناب والا کلی کی کئی قسم کو نکالنے کے لیے لگی ہے. اسی طریقے سے فی ذاتہ کی جو اس تعریف میں قید لگی ہے اس قید کے ذریعے سے بھی جناب والا کلی کی قسمیں خارج ہو رہی ہیں. تو ایو شیء کے ذریعے کلی کی کون کون سی قسموں کو نکالا گیا ہے اور فی ذاتہ کے ذریعے سے کلی کی کون کون سی قسموں کو نکالا گیا ہے اس تعلق سے شارح نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایو شیء کے ذریعے نوع خارج ہو گئی، ایو شیء کے ذریعے جنس خارج ہو گئی، ایو شیء کے ذریعے عرض عام بھی خارج ہو گیا. کیوں؟ نوع جناب والا نوع اور جنس اس لیے خارج ہو گئی کہ نوع اور جنس تو وہ چیز ہے جناب والا جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، ایو شیء کے جواب میں نہیں. اس لیے نوع بھی خارج ہو گئی، جنس بھی خارج ہو گئی کیونکہ نوع ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے جنس بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. تو کلی کی دو قسم نوع اور جنس کیسے خارج ہو گئی؟ ایو شیء سے خارج ہو گئی. رہا عرض عام ایو شیء کے ذریعے سے کیسے خارج ہوا؟ تو عرض عام اس لیے خارج ہوا جناب والا عرض عام تو وہ ہے جو نہ ایو شیء کے جواب میں بولی جائے، نہ ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، نہ تو ایو شیء کے جواب میں بولی جاتی ہے عرض عام، نہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. اس لیے جناب والا ایو شیء کے ذریعے سے عرض عام بھی خارج ہو گئی. اور فرماتے ہیں جس طریقے سے نوع اور جنس یہ جناب والا ایو شیء کی قید سے خارج ہو گئے کیونکہ یہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. نوع بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، جنس بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، لیکن فصل تو ایو شیء کے جواب میں بولی جاتی ہے. فرماتے ہیں اسی طریقے سے حد تام بھی جناب والا یہ فصل ہونے سے خارج ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حد تام بھی ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے. تو لفظ ایو شیء نے کلی کی تین قسموں کو خارج کر دیا، نوع کو خارج کر دیا، جنس کو خارج کر دیا اور عرض عام کو خارج کر دیا، اور وہیں پر حد تام کو بھی کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. تو اب کلی کی ایک قسم بچی، کیا خاصہ اس قسم کو کس قید کے ذریعے سے خارج کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فی ذاتہ کی قید کے ذریعے سے اس کو خارج کیا گیا ہے. اس لیے خارج کیا گیا ہے کہ خاصہ اگرچہ ایو شیء کے جواب میں بولا جاتا ہے لیکن جناب والا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بولا جاتا بلکہ اپنی عرض کے اعتبار سے بولا جاتا ہے. تو خاصہ اگرچہ ایو شیء کے جواب میں واقع ہوتا ہے لیکن ہوا فی ذاتہ ہی نہیں بلکہ ہوا فی عرضہ ہی. فرماتے ہیں دیکھیے قولہ فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ، ایو شیء سے مراد یہاں پر ایو شیء کے ذریعے سے کن کن کلی کو خارج کیا گیا ہے؟ تو یخرج النوع والجنس والعرض العام. تو اس قید کے ذریعے سے نوع خارج ہو جاتی ہے، جنس خارج ہو جاتی ہے، عرض عام خارج ہو جاتی ہے. لأن النوع والجنس، اس لیے کہ نوع اور جنس کیوں خارج ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے خارج ہوتی ہیں لا یقالان فی جواب ایو شیء بل فی جواب ما ہوا، کیونکہ نوع اور جنس یا ایو شیء کے جواب میں نہیں بولی جاتی بلکہ یہ تو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں. کما سبق، جیسا کہ ما قبل میں واضح ہو چکا ہے. اور فصل وہ ہے جو ایو شیء کے جواب میں بولی جائے،
لہذا نوع اور جنس فصل ہونے سے خارج ہو گئی۔ وَقَدَ الْحَدُّ التَّامُ، اسی طریقے سے حد تام بھی فصل ہونے سے خارج ہو گئی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَقَعُ جَوَابًا عَنْ مَا هُوَ، اس لیے کہ حد تام بھی تو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، اور فصل وہ ہے جو ایو شیء کے جواب میں بولی جائے، اس لیے حد تام یہ فصل نہیں ہے۔ وَالْعَرْضُ الْعَامُ، اور عرض عام بھی فصل ہونے سے خارج ہو گئی۔ کیوں؟ لَا يَقَعُ فِي الْجَوَابِ اصلا، یہ تو جناب والا نہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، نہ ایو شیء کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ والعرض العام، اور عرض عام لا یقع فی الجواب اصلا، یہ تو بالکل بھی کسی جواب میں بولی ہی نہیں جاتی۔ وبقولہ فی ذاتہ، اور جناب والا مصنف کے قول فی ذاتہ، اس قید کے ذریعے سے یخرج الخاص، خاص خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لانہا، اس لیے کہ خاصہ وان کانت مقولۃ علی الشیء فی جواب ای شیء ہوا، اگرچہ وہ کسی چیز پر بولا جاتا ہے ای شیء ہوا کے جواب میں، لیکن لا فی جوہرہ و ذاتہ، لیکن وہ اپنی جوہر اور اپنے ذات کے اعتبار سے نہیں بولا جاتا، بل فی عرض ہی، بلکہ اپنے عرض کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ یہ جناب والا فصل کی تعریف تھی اور اس کے قیود کی کیا تھی؟ وضاحت تھی۔ اب فإن میزہ عن المشارکات فی الجنس القریب فقریب والا فبعید، اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ الرحمہ فصل کے اقسام پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل کی جناب والا کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک قسم کا نام فصل قریب ہے اور دوسری قسم کا نام فصل بعید ہے۔ فصل قریب کس کو کہیں گے، فصل بعید کس کو کہیں گے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فصل کا کام ہوتا ہے تمیز دلانا۔ فصل کا کام کیا ہوتا ہے؟ تمیز دلانا۔ اب یہ تمیز یا تو جناب والا جن سے قریب میں شریک افراد سے دلائے گی یا پھر جن سے بعید میں شریک افراد سے دلائے گی، جیسا کہ لفظ ناطق نے انسان کو تمیز دلایا کائے سے؟ حیوانیت میں شریک افراد سے، اور حیوانیت چونکہ انسان کی جن سے قریب ہے لہذا ناطق یہ کیا کہلائے گا؟ فصل قریب کہلائے گا۔ اور جناب والا حساس، حساس یہ بھی انسان کو تمیز دلاتا ہے، لیکن کس سے تمیز دلاتا ہے؟ حیوانیت میں شریک افراد سے نہیں، بلکہ جسم نامی ہونے میں شریک افراد سے۔ تو جسم نامی چونکہ انسان کی جن سے بعید ہے تو حساس نے انسان کو تمیز دلایا جن سے بعید میں شریک افراد سے، تو یہ حساس کیا بنے گا؟ یہ بھی فصل بنے گا لیکن فصل بعید بنے گا۔ فرماتے ہیں جو فصل کسی شے کو جن سے قریب میں شریک افراد سے تمیز دلائے اس کو فصل قریب کہا جاتا ہے، اور جو فصل کسی شے کو جن سے بعید میں شریک افراد سے تمیز دلائے اس کو جناب والا کیا کہا جاتا ہے؟ فصل بعید کہا جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے مصنف نے فرمایا فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ، تو اگر فصل یہ تمیز دے ان افراد سے جو شریک ہوں جن سے قریب میں، فقریب، تو اس کو کہا جاتا ہے فصل قریب، وَإِلَّا، ورنہ تو اس کو بعید کہا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ فصل جن سے بعید میں شریک افراد سے تمیز دے تو اس کو بعید کہا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں والفصل ينقسم الى قسمین، اور فصل دو قسموں کی جانب منقسم ہوتی ہے، ایک قسم کیا؟ قریب، قریب ہے وہ، بعید دوسری قسم کیا؟ بعید ہے۔ کیوں؟ لانه اما يميز النوع عن مشاركه في الجنس، اس لیے کہ فصل یا تو نوع کو تمیز دے گی کائے سے؟ جنس میں، جن سے قریب میں شریک افراد سے، جن سے قریب میں شریک افراد سے، او ان مشارکہ فی الجنس البعید، یا پھر جناب والا جن سے بعید میں شریک افراد سے۔ فعلی الاول، تو اگر جناب والا فصل نوع کو تمیز دے جن سے قریب میں شریک افراد سے تو اس کو کہیں گے فصل قریب، کن ناطق، جیسا کہ ناطق، الممیز للانسان، جو کہ انسان کو تمیز دلانے والا ہے، ان مشارکہ فی الحیوانیت، ان افراد سے جو افراد حیوانیت میں کیا شریک ہیں۔ وعلی الثانی، اور اگر جناب والا وہ فصل نوع کو تمیز دے رہی ہے جن سے بعید میں شریک افراد سے تو اس فصل کو کہیں گے بعید، فصل بعید، کل حساس، جیسے کہ حساس، الممیز للانسان، جو کہ انسان کو تمیز دلا رہا ہے، ان مشارکہ فی الجسم النامی،
ان افراد سے جو جسم نامی ہونے میں شریک ہیں، تو جسم نامی تو انسان کی جناب والا یہ جن سے بعید ہے، لہذا حساس یا یہ کیا بنے گا، یہ تمیز دلانے والا بنے گا کن افراد سے جو جن سے بعید میں شریک ہے، اس لیے جناب والا حساس کو فصل تو کہا جائے گا لیکن فصل بعید کہا جائے گا۔ تو جناب والا فصل کی دو قسمیں ہوئی، ایک کا نام فصل قریب ہے اور دوسری قسم کا نام کیا، فصل بعید ہے۔ تو جو فصل جن سے قریب میں شریک افراد سے تمیز دلائے اس کو فصل قریب کہا جائے گا، اور جو فصل انسان کو جن سے بعید میں شریک افراد سے تمیز دلائے اس کو کیا کہا جائے گا، فصل بعید کہا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔